بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے مقرر ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے دیے ہوئے تمام خطابات واپس کر دیں۔ 16 اگست کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے امن و امان سے گزر گیا، لیکن کلکتہ میں بڑا زبردست فساد ہوا۔ مسٹر حسین سہروردی بنگال کے چیف منسٹر تھے۔ انہوں نے 16 اگست کو عام تعطیل کا دن قرار دے دیا۔ کانگریسی حلقے اس اعلان پر بڑے سیکھپا ہوئے۔ کلکتہ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 24% کے قریب تھی۔ 16 اگست کو وہ لاکھوں کی تعداد میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے جلسے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہروردی نے بڑی ولولہ انگیز تقریر کی۔ جلسے کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو شہر کے گلی کوچوں میں مسلح ہندوؤں نے اچانک ان پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے۔ جلسہ گاہ سے واپس آنے والے مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح یکایک ایک پہلے سے ٹھانی ہوئی سازش کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ بالکل نہتے تھے۔ اس کے برعکس ہندوؤں کے جتھے ہر قسم کے مہلک ہتھیار سے لیس تھے۔ وہ جگہ جگہ گھات لگا کر بے خبر اور بے شان و گمان مسلمانوں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تاریخ یہ کبھی نہیں بتا سکے گی کہ اس روز کلکتہ کے گلی کوچوں، سڑکوں اور بازاروں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں تھی۔ یہ قیامت صغریٰ کئی روز تک شہر کے طول و عرض میں برپا رہی۔ کلکتہ کے ہندو پہلے سے تیار بھی تھے، مسلح بھی تھے اور تعداد میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن ہندو پریس یہی ادھم مچاتا رہا کہ زیادتی سراسر مسلمانوں کی ہے اور صوبے کے چیف منسٹر سہروردی ان کی خفیہ طور پر مدد کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فسادات کوئی نئی یا عجیب چیز نہیں تھی، لیکن جس پیمانے پر کلکتہ میں کشت و خون کا یہ بازار گرم ہوا، اس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ 2 فرقوں یا 2 گروہوں کی لڑائی نہ تھی، بلکہ دراصل یہ 2 قوموں کی جنگ تھی۔ برصغیر میں پہلی بار 2 قومی نظریہ بساط سیاست سے نکل کر میدان کارزار میں اتر آیا تھا، اور اس گریٹ کلکتہ کلنگ نے مستقبل کے نقشے پر بڑے گہرے اور دورس اثرات مرتب کیے۔ اس کا سب سے پہلا اثر عبوری حکومت کی تشکیل پر ہوا۔ کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابق وائسرائے ہند لارڈ ویول کانگریس، مسلم لیگ اور دوسری اقلیتوں کے نمائندوں پر مشتمل کابینہ بنانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ یہاں پر بھی کانگریس کی یہی خواہش اور کوشش تھی کہ وائسرائے کانگریس کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دے۔ اس کے بعد مسلم لیگ سمیت دوسری جماعتیں وائسرائے کی دعوت پر نہیں بلکہ کانگریس کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ طے کر کے کابینہ میں شریک ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی گدی پر بیٹھنے کا حق صرف کانگریس کو حاصل ہو، باقی جماعتیں اس کی خوشنودی حاصل کر کے محض دفیلیوں اور حاشا نشینیوں کی حیثیت سے حکومت میں شامل ہو سکیں۔ لارڈ ویول اس چکمے میں آ گیا اور اس نے کانگریس کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براہ راست دعوت دے دی۔ گاندھی جی کا نخل تمنا ایک دم سرسبز ہو گیا۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت کا کیا بنے گا، تو گاندھی جی نے خوشی سے چہک چہک کر جواب دیا کہ مسلم لیگ کو اب وائسرائے کی بجائے کانگریس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جناح صاحب کو چاہیے کہ اس بارے میں وہ پنڈت نہرو سے انٹرویو مانگے۔ ابھی عبوری حکومت قائم نہیں ہوئی تھی کہ کلکتہ کا ہولناک فساد برپا ہو گیا۔ فساد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ ویول نے کلکتہ کا دورہ کیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سپاہی پیشہ وائسرائے میدان جنگ کی نفسیات اور فن حرب کا تجربہ کار ماہر تھا۔ اس کے فوجی ذہن نے بڑی آسانی سے یہ اندازہ لگا لیا کہ کلکتہ میں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا بلکہ سول وار ہوئی ہے اور مسلمانوں کے جائز حقوق کو مزید پامال کیا گیا تو سارا برصغیر ایک خوفناک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لارڈ ویول دیانتدار سپاہی اور بازمیر سیاستدان تھا۔ کلکتہ سے واپس آ کر اس نے اخلاقی جرأت سے کام لیا اور کانگریس سے مشورہ کیے بغیر مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براہ راست دعوت دے دی۔ وائسرائے کے اس اقدام سے کانگریس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ انگریزوں کے سائے تلے ہندوستان پر اکیلے راج کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ اس وقت ہندوستان کے سول اور فوجی اداروں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اگر عبوری حکومت کی باغ ڈور صرف کانگریس کے ہاتھ میں آ جاتی تو بلا شبہ اسے سارے ہندوستان پر رام راج کی راہ ہموار کرنے میں بڑی مدد ملتی۔ مسند اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد مسلم لیگ کو مستقل طور پر عبوری حکومت سے باہر رکھنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا۔ کانگریس کے ہاتھ میں ایسے جی حضوریہ مسلمان موجود تھے جو بڑے شوق سے عبوری حکومت میں مسلم لیگی سیٹوں کی خانہ پوری کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح مسلم لیگی سیاست کا بڑھتا ہوا سیلاب سرکاری رکاوٹوں کی مدد سے اقلیتوں کی بند کھاڑی میں دھکیل دیا جاتا۔ تسلسل حکومت کا بہانہ بنا کر کانگریس اپنے اس دعوے کو بھی مستحکم کر لیتی کہ ہندوستان میں وہ برٹش حکومت کی واحد جانشین ہے، لیکن وائسرائے کے بروقت اقدام نے ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس پر کانگریس نے بڑا کوہرام مچایا۔
طرح طرح کے ہیلے بہانوں کی آڑ لے کر گاندھی جی نے لارڈ ویول کو بڑی سختی سے برا بھلا کہا اور لندن میں برٹش گورنمنٹ کے پاس یہ شکایت لکھ بھیجی وہ وائسرائے کلکتہ کے فسادات سے بخلا کر بدحواسی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ اعصابی تناؤ میں مبتلا ہے اور آئینی امور میں اس کی قوت فیصلہ کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وائسرائے کی مدد کے لیے انگلستان سے کوئی ایسا قانونی ماہر بھیجا جائے جو لارڈ ویول سے زیادہ قابل اور صاحب الرائے ہو۔ لارڈ ویول پر کانگریس کا یہ پہلا حملہ تھا۔ اس کے بعد کانگریسی لیڈر مسلسل اسی طاق میں رہتے تھے کہ جس طرح ہو سکے قدم قدم پر وائسرائے کو ہر معاملے میں ذک پہنچائی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لندن میں اپنے بہی خواہوں کے ذریعے ریشہ دوانیاں شروع کر رکھی تھیں کہ لارڈ ویول کی جگہ کوئی ایسا شخص وائسرائے مقرر ہو جسے کانگریس آسانی سے کٹ پتلی کی طرح اپنے مفاد کی تار پر نچا سکے۔ کانگریس 2 ستمبر 1946 کو عبوری حکومت میں آئی تھی۔ 15 اکتوبر کو مسلم لیگ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ مسلم لیگ کی شمولیت کانگریس کی مرضی کے خلاف عمل میں آئی تھی، اس لیے کابینہ میں ان دونوں کی رفاقت شروع ہی سے ماندانہ اور خاص ماننا رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عبوری حکومت 14 اراکین پر مشتمل تھی، 6 کانگریسی، 5 مسلم لیگی، 1 سکھ، 1 عیسائی اور 1 پارسی۔ امور خارجہ اور کامن ویلتھ نہرو کے پاس تھے، ہوم انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ پٹیل کے پاس، اور ڈیفنس سردار بلدیو سنگھ کے پاس، جو ہر لحاظ سے کانگریسی کا قلب پرزا تھا۔ کانگریس نے جان بوجھ کر فنانس کا کاپوٹ مسلم لیگ پر اس وجہ سے ٹھونسنے کی پیشکش کی کہ مسلمان مالیاتی حساب کتاب میں کمزور مشہور تھے اور کانگریس کو امید تھی کہ وہ وزارت خزانہ چلانے میں بری طرح ناکام ہو جائیں گے۔ خان لیاقت علی خان نے یہ وزارت سنبھال کر اس چیلنج کو ایسی خوش اسلوبی سے قبول کیا کہ بہت جلد کانگریسی وزیر کپے افسوس ملنے لگے کہ انہوں نے فنانس کا چارج مسلم لیگ کو دے کر بڑی فاش غلطی کی ہے۔ ہر حکومت میں وزارت خزانہ کا یہ ناخوشگوار فرض ہوتا ہے کہ وہ وسائل اور اخراجات میں توازن برقرار رکھے۔ اس مقصد کے لیے بری حکومت میں جب خان لیاقت علی خان کسی کانگریسی وزیر کی اخراجاتی تجاویز میں جائز مین میخ نکال کر اسے گھٹاتے یا نامنظور کر دیتے تھے تو اسے ان کی ضد اور سیاسی خصومت پر محمول کیا جاتا تھا۔ مالیاتی امور کے علاوہ باقی بہت سے معاملات میں بھی دونوں گروہوں میں مسلسل چیخ چلتی رہتی تھی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا عمیق اور وسیع تضاد سیاسی سطح پر تو کیبنٹ کمیشن کے روبرو آشکار ہو چکا تھا۔ ان دونوں قوموں کا باہمی عناد کلکتہ کے خون ریز فسادات نے اجاگر کر دیا تھا، رہی سی کسر اب عبوری حکومت کے تجربے نے نکال دی تھی۔ ایک طرف تو حکومت کے اندر مسلم لیگ اور کانگریس کی کشاکشی روز بروز زور پکڑتی جا رہی تھی، دوسری طرف برصغیر کے کئی حصوں میں ہندو مسلم فسادات باضابطہ خون کی ہولی کھیل رہے تھے۔ کلکتہ میں مسلمانوں کے قتل عظیم کے بعد مشرقی بنگال کے ضلع نواکھلی میں فساد ہو گیا، جہاں 300 کے قریب افراد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس واقعہ کو ہندو پریس نے مبالغے کا رنگ چڑھا کر ایسے انداز میں پیش کیا کہ ملک کے طول و عرض میں شدید بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ہندو تو پہلے ہی بپھرے بیٹھے تھے، اب نواکھلی کو بہانہ بنا کر انہوں نے بہار میں جوابی کارروائی شروع کر دی، جہاں پر مسلمان اقلیت پر جو قیامت ٹوٹی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ صوبے میں کانگریسی وزارت برسر اقتدار تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہاں 8,000 سے اوپر مسلمان شہید ہوئے، لیکن اصلی تعداد کا کسی کو پورا علم نہیں۔ جن علاقوں میں یہ خونی طوفان اٹھا وہاں پر مسلمانوں کی آبادی 7-8% سے بھی کم تھی۔ ہندوؤں کے مسلح جتھے ہاتھیوں، گھوڑوں اور بیل گاڑیوں پر سوار ہو کر نکلتے تھے اور گاؤں گاؤں جا کر مسلمان آبادیوں کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ پیدل بلوائیوں کے جھنڈ ٹڈی دل کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو ڈھونڈ کر چن کر برسیوں اور بھالوں سے مار ڈالتے تھے یا گھروں میں بند کر کے زندہ جلا دیتے تھے۔ درجنوں مسجدیں کھود کر حل جلا دیا گیا۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی خاطر کنوؤں میں کود کر جان دے دی۔ بہت سے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ میخوں سے ٹھونک کر مصلوب کر دیا گیا۔ ایک بھاری اکثریت کے ہاتھوں ایک قلیل بے ضرر اور بے یار و مددگار اقلیت پر ظلم و بربریت کی اس سے زیادہ گھناؤنی مثال ملنا محال ہے۔ بہار کے بعد یوپی کی باری آئی۔ گڑھ مکتیسر میں ہر سال ہندوؤں کا میلہ لگتا تھا، جس میں لاکھوں ہندو شامل ہوا کرتے تھے۔ چند ہزار غریب مسلمان بھی اس میلے میں خرید و فروخت کا سامان لے کر جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک روز ہندوؤں نے اچانک مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے میلے میں موجود تمام مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جب کلکتہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو ہندو پریس نے اسے مسلمانوں کی زیادتی کا رنگ دے کر بڑا شور و غوغا کیا تھا۔ نواکھلی کے واقعات کو ہندو پریس نے بڑے ڈرامائی اور سنسنی خیز مبالغے کے ساتھ اچھالا تھا، لیکن بہار اور گڑھ مکتیسر میں مسلمانوں کے قتل عام پر اس پریس کو گویا سانپ سونگھ گیا۔
بہار اور یوپی کی کانگریسی وزارتوں کی شہ پا کر سارے پریس نے ایک طرح کی اجتماعی چپ سادھ لی، لیکن جادو کی طرح خون ناحق بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ان دونوں لرزہ خیز واقعات کی خبریں بڑی سرعت سے پھیل گئیں اور رفتہ رفتہ سارا برصغیر ہندو مسلم تناؤ اور کشیدگی کی انتہائی خطرناک زد میں آ گیا۔ جب نواکلی میں فساد ہوا تو گاندھی جی فوراً وہاں پہنچے اور کئی ماہ تک انہوں نے متاثرہ علاقوں کا پیدل دورہ کیا، اور وہ روزانہ 3-4 میل پیادہ چلتے تھے اور ہر جگہ مسلمانوں کو تلقین کرتے تھے کہ ہندو تمہارے بھائی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا تمہارا فرض منصبی ہے۔ اسی دوران بہار میں فسادات برپا ہو گئے۔ بہار کے کچھ کانگریسی مسلمانوں کی بار بار استدعا پر گاندھی جی نے نواکلی کا پیچھا چھوڑا اور بڑی مشکل سے بہار تشریف لائے، جہاں پر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس نے ہندو جاتی کی امن پسندی، صلح جوئی اور غیر تشدد پسندی کے متعلق ان کے بہت سے مفروضات کی کایا پلٹ دی۔ یہاں پر وسیع و عریض علاقوں میں مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا، گھر لوٹ چکے تھے، مسجدیں ویران پڑی تھیں، کنویں مسلمان عورتوں کی لاشوں سے اٹا اٹ بھرے ہوئے تھے، کئی جگہ ننھے منھے بچوں کے ڈھانچے اب تک موجود تھے جنہیں لوہے کے کیل گاڑ کر درختوں اور دیواروں کے ساتھ ٹانک دیا گیا تھا۔ یہ روح فرسا نظارہ دیکھ کر گاندھی جی کو غالباً زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ہندو قوم اتنی نرم دل، امن پسند اور غیر متشدد نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھتے اور پرچار کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف بپھر کر ہندو بھی ہونکار درندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کے جیون ساتھی، سیکریٹری اور سوانح نگار پیارے لال نے اپنی کتاب مہاتما گاندھی دی لاسٹ فیز میں بڑے واضح طور پر ایک بات کا اعتراف کیا ہے کہ بہار کی خون ریزی دیکھ کر گاندھی جی کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور متحدہ ہندوستان کے متعلق ان کا درینہ خواب ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ ان المناک واقعات نے ایک طرف تو گاندھی جی کے ذاتی، سیاسی اور اخلاقی فلسفے میں انقلاب برپا کر دیا اور دوسری طرف وائسرائے ہند لارڈ ویول کے فوجی تربیت یافتہ ذہن کے سامنے بھی تلخ حقائق کے انبار لگا دیے۔ سارا برٹش انڈیا خانہ جنگی کی مہیب لپیٹ میں گرا ہوا تھا۔ اس بڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے وائسرائے کے وسائل خوفناک حد تک محدود تھے۔ جنگ عظیم کی وجہ سے اعلیٰ انتظامی سروسوں میں انگریز افسروں کی تعداد پہلے سے بھی نصف رہ گئی تھی۔ برٹش گورنمنٹ کے اسٹیل فریم ICS میں 500 سے بھی کم انگریز افسر تھے۔ ان کی اکثریت بھی آزادی سے پہلے ریٹائر ہو کر گھر واپس چلے جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ ہندوستان پر برٹش امپائر کا سایہ قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے بڑے بڑے مارکے سر کیے تھے، لیکن اب امپائر کا سایہ ڈھل رہا تھا۔ اب محض ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی قتال و جدال میں کوئی نمایاں حصہ لینے میں انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔